کافی ہیں ماشاءاللہ، مضامین بھی کافی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست، ایک سے بڑھ کے ایک مضمون ہے، لیکن بات وہی ہے کہ وقت کی کمی، اور پھر سب سے اہم بات کہ علامہ صاحب کے لیکچر کے بھی سب منتظر ہیں. تو میں یہاں اپنی ایک اور ٹیم ممبر مہر شاہد صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ علامہ صاحب کا ایک اور مشہور مضمون مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المعمور ہے، جو سب سے دور والی مسجد ہے، اپنے الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں پیش کریں. جزاک اللہ خیر. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. محترم اساتذہ کرام، میری ناظمہ صاحبہ، میری تمام ٹیم ممبران اور آنے والی تمام معزز خواتین اور مہمانان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام کے آج میں نے محترم جناب علامہ الیاس ستار صاحب کے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن سے لے کر اب سے کچھ عرصے پہلے تک معراج النبی کے حوالے سے جو معلومات ہمیں تھیں وہ یہ تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے کر چلا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا اور وہاں انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں پر براق پر سوار کر کے 7ویں آسمان یعنی بیت المعمور تک لے جایا گیا. لیکن محترم جناب علامہ الیاس ستار صاحب کے اس تحقیقی مضمون کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اس ہی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 سے واضح ہے کہ بیت المقدس تباہ ہو چکا تھا، اور یہ تباہی اس قدر شدید تھی کہ وہاں امامت کس طرح کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں سب برباد ہو چکا تھا. نہ مسجد تھی، نہ عمارت، نہ چھت، نہ ستون. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں معراج النبی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. معارف القرآن میں محمد مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے. اسرا اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے. آپ نے بھی ترجمہ و بیان قرآن کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کو اسرا کہتے ہیں، اور آگے آسمان پر جانے کو معراج کہتے ہیں. یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 سے معراج ثابت نہیں ہوتی. حالانکہ امام ابن کثیر نے حافظ ابو بکر بحیقی کی کتاب دلائل نبوت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ واقع معراج بیان فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا. غور کیجیے کہ آپ حضرات فرما رہے ہیں کہ اسرا الگ ہے اور معراج الگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت فرماتے تھے. سورہ نجم میں معراج کا کسی طور بھی ذکر نہیں، کیونکہ اس صورت میں ایک ذات کے دو دفعہ نزول کا ذکر تو ہے، مگر اوپر جانے کا ذکر نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور نہ اس ذات کے بارے میں. اس مضمون کے بہت ہی خوبصورت پوائنٹس ہیں اور یہ مضمون کافی بڑا بھی ہے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گی کہ براق کے حوالے سے بھی معتبر روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور براق کو مسجد کے حلقے سے باندھ دیا. لیکن جس براق کو خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقر فرمایا تھا تو اس کو باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟
اور جب ہیکل سلیمانی یعنی کہ بیت المقدس تباہ ہو چکا تھا تو پھر وہاں کس طرح انبیاء کی امامت فرماتے؟ تو محترم سامعین کرام، اس مضمون کا جو لب لعاب ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے معنی سب سے دور والی مسجد کے ہے۔ واضح ہو کہ مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع نہیں ہوا، بلکہ خانہ کعبہ کو بھی مسجد الحرام ہی کہا گیا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ افریقہ، چائنا، جاپان یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مسجد نہ ہو؟ صرف مسجد الحرام، بیت المقدس، دو ہی مساجد پورے ارض پر تھیں۔ اگر ان دو مساجد کے علاوہ بھی کوئی ایک یا کئی ایک مساجد دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہونا ممکن ہے تو پھر بیت المقدس، مسجد اقصی یعنی سب سے دور والی مسجد کیسے کہلا سکتی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، مسجد اقصی یعنی بیت المعمور ہی ہے جو 7ویں آسمان پر ہے اور وہی سب سے دور والی مسجد ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور اس طرح کی تقریب دوبارہ ہوئی تو میں اس مضمون کے باقی بہت اہم اور خوبصورت پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کروں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔